آپ نے اپنے CMS میں لاگ ان ہو کر پینڈنگ کیسز کی فائل کو اردو فارمیٹ میں ایکسپورٹ کر لینا ہے۔ ایکسپورٹ کی ہوئی فائل کو اوپن کرنے کے بعد ایڈیٹنگ کو انیبل کر کے فائل کی سلیکشن اس طرح کرنی ہے کہ فرسٹ رو یعنی ٹائٹل رو کو چھوڑ کر سیکنڈ رو کے فرسٹ سیل میں کلک کر کے شفٹ کا بٹن استعمال کرتے ہوئے رائٹ ایرو کی پریس کر کے لاسٹ کالم تک سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد کنٹرول اور شفٹ دونوں بٹن پریس کر کے ڈاؤن ایرو کی کو پریس کریں گے تو ہمارا سارا ڈیٹا سلیکٹ ہو چکا ہے، لیکن اس میں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ فرسٹ رو سلیکشن میں نہیں آنی چاہیے۔ اس ڈیٹا کو ہم نے کاپی کر لینا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ڈیٹا بیس کو اوپن کریں گے۔ سینٹر میں لکھے ہوئے سیشن کورس پر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد ہمارا اسٹارٹ فارم شو ہو جائے گا۔ فرسٹ پہ ایڈ پیڈنسی کا بٹن دیا ہوا ہے، اس پر کلک کرنا ہے اور جو ڈیٹا ہمیں سامنے نظر آئے گا ہم نے اس تمام ڈیٹا کو کنٹرول A پریس کر کے سلیکٹ آل کر لینا ہے۔ کی بورڈ سے ڈیل کا بٹن پریس کریں گے اور تمام ڈیٹا کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم نے جو فائل ایکسپورٹ کی ہوئی تھی اس میں سے ڈیٹا کو کاپی کریں گے۔ کاپی کرنے کے بعد واپس اسی ہی فائل میں آ کے پیسٹ کر دینا ہے۔ جیسے ہی کنٹرول V کا بٹن پریس کریں گے ہمارا سارا ڈیٹا ادھر پیسٹ ہو جائے گا۔ اس شیٹ کو کلوز کرنے کے بعد ہم واپس اسٹارٹ فارم پر آ جائیں گے۔ اسٹارٹ فارم پر عدالت کے آگے یہ ڈیلیٹ کا بٹن لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی ہم کی بورڈ سے F5 پریس کریں گے تو عدالت کا نام شو ہو جائے گا۔ اس کے بعد واپس ہم CMS میں جا کے ڈیسائیڈڈ کیسز کی فائل کو بھی ایکسپورٹ کریں گے۔ اس میں کوشش کریں جب سے آپ کی کوڈ اسٹیبلش ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کا ڈیٹا جو ہے ایکسپورٹ کر لیں۔ ایکسپورٹ کی ہوئی فائل کو اوپن کرنے کے بعد فرسٹ رو جو ٹائٹل رو ہے اس کو چھوڑ کر باقی ڈیٹا کو سلیکٹ کر لینا ہے، یعنی سیکنڈ رو کے فرسٹ سیل میں کلک کرنا ہے اور شفٹ کا بٹن پریس کرتے ہوئے ڈیٹا فرسٹ رو کو سلیکٹ کرنا ہے۔ لاسٹ کالم تک سلیکٹ کرنے کے بعد کی بورڈ سے کنٹرول اور شفٹ کا بٹن پریس کر کے ڈاؤن ایرو کی کو پریس کریں گے جس سے ہمارا سارا ڈیٹا سلیکٹ ہو جائے گا۔ اس ڈیٹا کو کاپی کرنے کے بعد ہم واپس ڈیٹا بیس میں جائیں گے جہاں پہ ہم نے ایڈ ڈسپوزل پہ کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد جو ڈیٹا ہمیں نظر آ رہا ہے ہم نے کنٹرول A پریس کر کے سلیکٹ آل کرنا ہے اور اس کو ڈیل کر دینا ہے۔ ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہم نے کنٹرول V پریس کرنا ہے جس سے ہمارا ڈیسائیڈڈ کیسز کا کاپی کیا ہوا ڈیٹا پیسٹ ہو جائے گا۔ تو اس طرح ہم اس فائل کو بھی کلوز کرتے ہیں اور اسی طرح CMS سے ہم نے ٹرانسفر آؤٹ کیسز کو ایکسپورٹ کرنا ہے۔ ایکسپورٹ کرنے کے بعد ان کو ہم نے بالکل اسی طرح فرسٹ رو ٹائٹل رو کو چھوڑ کر سیکنڈ رو سے لے کر سارا ڈیٹا اس کا کاپی کریں گے اور کاپی کرنے کے بعد ہم اس کو اپنی ڈیٹا بیس میں ٹرانسفر آؤٹ کے بٹن پر کلک کر کے سب سے پہلے جو ڈیٹا نظر آ رہا ہے اس کو سلیکٹ آل کر کے ڈیلیٹ کریں گے اور پھر کنٹرول V پریس کر کے ڈیٹا پیسٹ کر دیں۔ اسی طرح ٹرانسفر ان کیسز کا ڈیٹا بھی ہم CMS سے ایکسپورٹ کر کے فائل کو اوپن کرنے کے بعد فرسٹ رو یعنی ٹائٹل رو کو چھوڑ کر باقی کا ڈیٹا سلیکٹ کر کے کاپی کر لیں گے۔
कॉपी करने के बाद डाटा बेस में आकर ट्रांसफ़र इन के बटन पर क्लिक करके पहले से मौजूद डाटा को डिलीट करेंगे और कॉपी किए हुए डाटा को पेस्ट कर देंगे। इस तरह हमारा ट्रांसफ़र इन केसेस का डाटा भी फीड हो चुका है। डेटाबेस में हमने चारों किस्म के केसेस को इंपोर्ट कर लिया है। अब हम पेंडिंग केसेस पर क्लिक करेंगे तो ये पेंडिंग केसेस हमारे पास शो हो रहे हैं और ये तमाम तर केसेस CMS से एक्सपोर्ट किए हुए हैं। यानी CMS से एक्सेल की फ़ाइल अगर एक्सपोर्ट करें तो उसमें भी यही डाटा होगा, लेकिन उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि इसमें डाटा एक समराइज़ तरीके से शो हो रहा है और जिसमें हम उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सॉर्ट कर सकते हैं। इसके आखिर में चंद कॉलम्स अज़ाफ़ी बनाए गए हैं जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन पार्टी 1 और पार्टी 2 के नामों को दो अलग-अलग कॉलम्स में शो किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट डेट को अगर हम सॉर्ट करना चाहें तो वो इस फ़ाइल में आसानी के साथ सॉर्ट कर सकते हैं, जबकि CMS से जो एक्सपोर्ट की जाती है फ़ाइल उसमें सॉर्टिंग नहीं होती। इसी तरह डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन पर भी अगर हम क्लिक करके उसको सॉर्ट करना चाहें तो वो भी इस फ़ाइल में आसानी के साथ सॉर्ट हो जाती है। इसके बाद डिसाइडेड केसेस पर अगर क्लिक करें तो इसमें भी इसके आखिर में पार्टी 1 और पार्टी 2 के दो अलग-अलग कॉलम्स मौजूद हैं और अगर डिसाइडेड डेट्स पर सॉर्टिंग करना चाहें तो वो आसानी के साथ उसको सॉर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लास्ट मंथ की डिस्पोज़ल देखना चाहें तो वो भी वन क्लिक के साथ देख सकते हैं और भी कोई फ़िल्टर हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। मसलन हम देखना चाहें कि लास्ट मंथ में अदम पैरवी कितने केसेस डिसाइड हुए तो वो विद वन क्लिक हमारी स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। तो इस तरह CMS का तमाम तर डाटा एक बैकअप की सूरत में हमारे पास आ चुका है।